السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ کہ کیا صحابہ اکرام کا آپس میں عقیدے میں اختلاف تھا یا عقیدے میں سب متفق تھے؟ بعض لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے عقیدے میں اختلاف تھا، وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عباس کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ نے فرماتی کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اس سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا آپس میں عقائد میں اختلاف تھا۔ تو شیخ، اس سلسلے میں ایک صحیح موقف کیا ہے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، حضرت عائشہ کا کہنا بھی صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عباس کا کہنا بھی صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور حضرت عائشہ کا یہ بھی کہنا صحیح کہ جو کہے اس طرح سے جھوٹا ہے۔ کیسے؟ پہلی بات، حضرت عائشہ نے جو نفی کی اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ اجماعی امت ہے تمام صحابہ کرام کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کو اپنی آنکھوں سے، یعنی آنکھیں مراد کہ یہ دونوں آنکھیں جو ہیں ظاہری، ان سے نہیں دیکھا۔ لیکن دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، واضح صریح دلیل موجود۔ تو حضرت عباس سے جو صحیح چیز مروی وہ کہ حضرت عباس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بصیرت سے، دل کی جو بصیرت ہوتی ہے اس سے دیکھا، لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور قرآن کی نص قطعی ہے اور کہ نہیں دیکھا، ولن ترانی، کہ دنیا میں، اس لیے علماء امت کا، علماء اہل سنت کا اور صحابہ کرام کا سب کا اجماع ہے کہ دنیا میں آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ فرشتوں بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو جب غور کریں گے تو آپ کو عقائد کے مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری چیزیں دیکھیے، فہم میں کسی آیات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے کچھ سمجھے، لیکن جو اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور عربی میں جب بولتے ہیں جھوٹا، دیکھو اردو والا نہیں، کذب کا لفظ کیا ہے؟ خلاف واقعہ۔ عربی میں کذب کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کے خلاف کہنا۔ تو آپ صحابہ کرام کے استعمال کئی بار آپ دیکھیں گے وہ استعمال کرتے ہیں کہ جو کہے ایسے جھوٹا ہے، تو عربی میں وہ جانتے ہیں یعنی کذب کا، جو ایسا کہے وہ کذبہ، یعنی اس نے خلاف واقعہ بات کہی، اس معنی میں جو عرف عام میں یا عام معنی سیاق کے اعتبار سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہوئی، ایسا ممکن نہیں کہ صحابہ کرام دوسرے صحابی کے بارے میں کہیں کہ وہ کذاب ہے۔ اور عربی زبان کے اعتبار سے لفظ کہ کذبہ کا اصلی معنی ہی جو چیز نہیں ہوئی ہے وہ کہی جائے، تو یہ کہہ رہی کہ جو کہتا ایسا وہ اصل میں جو صحیح بات نہیں وہ کہہ رہا اور ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو جب ساری چیزوں پر غور کریں گے تو ہم کو سمجھ بات آئے گی کہ دونوں کی بات صحیح ہے، اور اس کو لے کے کہنا کہ صحابہ کرام کے درمیان عقیدے میں اختلاف تھا بالکل غلط ہے۔ اور جہاں تک سمجھ کی کسی مسائل میں کسی آیت سے استنباط کی استدلال کی دوسرا مسئلہ ہے، لیکن جو نفس مسئلہ یہ چیز ہے کہ نہیں، ایسا ہے کہ نہیں، تو انشاءاللہ آپ اس میں اختلاف نہیں پائیں گے۔